زاویے کا ناصف اینگل بائسیکٹر۔ تو آج پرکار کی مدد سے ہم زاویے کا ناصف کھینچنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک شعاع کھینچنا ہوگی بی سی، یہ میں نے بی سی شعاع کھینچا ہوں۔ ساتھ ساتھ ہم چیزیں اور سیکھتے جائیں گے ساتھ میں۔ شعاع بی سی کو ہم الٹا نہیں پڑھ سکتے، سی بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کو پڑھنا ہے بی سی، کیونکہ شعاع کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم نقطے بی سے شروع کرتے ہیں اور شعاع آگے بڑھتے جاتی ہے۔ تو نقطہ بی جو ہے شعاع کا ابتدائی نقطہ ہوا، نقطہ آغاز جس کو ہم کہتے ہیں، اسے مبدا بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور شعاع کھینچیں گے، وہ بھی نقطے بی سے کھینچیں گے ہم اوپر کی جانب اس طرح، اور یہاں پر اس شعاع کا نام رکھیں گے ہم بی اے۔ یہاں بھی ہم الٹا نام شعاع کا نہیں پڑھیں گے، ہم کو سیدھا ہی پڑھنا ہے، بی اے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دو شعاعیں ملا کر ایک زاویہ بنایا ہے، بی سی شعاع اور بی اے شعاع۔ اب یہ زاویہ بن گیا ہے اے بی سی زاویہ، تو اس زاویہ کا نام ہو گیا اے بی سی۔ اب دونوں شعاعیں نقطے بی سے شروع ہو رہی ہے، تو اس نقطے کو ہم راسی نقطہ کہتے ہیں، کیونکہ دو شعاعیں یہاں سے نکل رہی ہے نقطے بی سے، یہ مشترک نقطہ ہے زاویے کا، یعنی دو شعاعیں یہاں سے ایک ساتھ نکل رہی ہے، بی سی اور بی اے، اس لیے نقطے بی کو راسی نقطہ کہتے ہیں۔ اب ہم زاویہ اے بی سی کے دو حصے کریں گے، یعنی زاویے کا ناصف کھینچیں گے۔ ناصف کا مطلب ہوتا ہے نصف کرنے والا، یعنی آدھا آدھا کرنے والا، دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والا۔ تو یہ تعریف یاد رکھیے آپ کہ زاویے کا ناصف زاویے کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مساوی، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ہمارا زاویہ اے بی سی 60 درجے کا ہے تو اس کے دو زاویے ہم بنائیں گے جو 30 درجے کے ہونا چاہیے، یعنی مساوی ہونا چاہیے۔ اب ہم اس زاویے کا ناصف کھینچیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پرکار کی نوک نقطے بی پر رکھیں گے اور پرکار میں تھوڑا فاصلہ بڑھا کر ہم شعاع بی اے پر ایک قوس کھینچیں گے، اور اسی قوس کو نیچے کھینچتے ہوئے بی سی اس شعاع پر بھی ایک قوس کا نشان لگائیں گے۔ چاہے تو آپ قوس کو ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں ایک جیسا، یا پھر صرف نشان لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو شعاع پر نشان ہونا چاہیے نقطے بی سے مساوی فاصلے پر۔ تو اس طرح پرکار کی نوک نقطے بی پہ رکھیں گے، اور جب ہم پنسل گھمائیں گے تو شعاع بی اے اور بی سی پر مساوی فاصلے پر نشان لگ جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ کو پرکار اٹھانا ہے، اور جو نئے نشان لگے ہیں وہاں پر پرکار کی نوک رکھنا ہے۔ تو نئے نشان پر آپ پرکار کی نوک رکھیں گے۔ اس کو نام بھی دے سکتے آپ، میں اوپر والے بی اے شعاع کو پی نام دے دیتا ہوں، اور بی سی شعاع پہ جو نشان لگایا ہوں اس کو میں کیو نام دے دیتا ہوں۔ اب نقطے پی پر ہم پرکار کی نوک رکھیں گے، اور فاصلہ چاہے تو تھوڑا اور بڑھا سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرکار نہیں گھوم سکتا ہے کم فاصلے میں تو تھوڑا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب پی نقطے پر پرکار کی نوک رکھ کر ایک قوس اندازاً زاویے کے درمیان میں بنانا ہے۔ اسی فاصلے کو برقرار رکھ کر پرکار کی نوک کیو نقطے پر رکھیں گے، اور کھینچے گئے پہلے قوس کو قطع کرتا ہوا دوسرا قوس بنائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں قوس ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، یہاں پر ایک نیا نقطہ بن جاتا ہے، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایم۔ اب نقطے ایم کو نقطے بی سے ملا دیتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھا کر اسے ہم تیر کا نشان بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 شعاعیں ہو گئی ہے، اور درمیانی جو شعاع ہے یہ بی ایم شعاع، یہ زاویے کا ناصف کہلاتی ہے، کیونکہ یہ زاویہ اے بی سی کے 2 مساوی حصے کر رہی ہے۔ اس طرح 2 زاویے بن گئے ہیں۔ اوپر کا زاویہ دیکھیے، نقطہ اے سے نام شروع کریں گے ہم، اے بی ایم ہے نا، یہ ایک زاویہ بن گیا ہے اے بی ایم، اور دوسرا زاویہ بن گیا ہے ایم بی سی، الٹا بھی پڑھ سکتے اس کو، سی بی ایم بھی پڑھ سکتے آپ، اور اوپر والے زاویے کو ایم بی اے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے کہ راسی نقطہ ہمیشہ درمیان میں آنا چاہیے۔ اس طرح اگر زاویہ اے بی سی 60 درجے کا ہے تو زاویہ اے بی ایم یہ 30 درجے کا ہو جائے گا، اور ایم بی سی زاویہ یہ بھی 30 درجے کا ہو جائے گا۔ اس طرح ہم زاویے کا ناصف کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے دیا ہوا زاویہ 2 مساوی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر
شعاع بی ایم یہ زاویے کا ناصف کہلاتی ہے، اور یہ شعاع دونوں زاویوں میں مشترک ہے۔ اوپر والے زاویے کا نام ہم پڑھیں گے تب بھی اس شعاع کا نام آئے گا بی ایم، اور نیچے والا زاویے کا نام پڑھیں گے تب بھی اسی شعاع کا نام آئے گا، مطلب یہ شعاع دونوں میں شامل ہے، اس لیے اس کو ہم مشترک شعاع بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو ہم کسی بھی زاویے کا ناصف کھینچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زاویہ دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔